خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں۔ میں مسجد سنگ مرمر کی بنا کر، میں مسجد سنگ مرمر کی بنا کر، پڑوسی کو مگر تنگ کر رہا ہوں میں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے، مگر تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فون کر کر کے بہت زیادہ، میں اس کو معلوم کرنا نہیں بلکہ پریشان کرنا کہوں گا کہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں کہ الوداع کا جمعہ کل ہے یا آئندہ۔ یہ کوئی سوال ہوا؟ اس مہینے میں 5 جمعے آنے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ جب 5 جمعے آنے ہیں تو وہی جمعہ، اگلا والا جمعہ ہی الوداع کا جمعہ عام لوگوں کی بھاشا میں مانا جائے گا اور وہی الوداع کا جمعہ کہا جائے گا، مگر لوگ ہیں کہ سوال کرنے ہیں بس، چاہے اس کا انہیں الوداع کا شاید روزہ رکھنا ہوگا۔ صحیح بات ہے، جو الوداع کا روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سوچ رہے کہ یار اگر کل الوداع کا جمعہ ہوا اور نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے مسئلہ، صحیح بتایا گیا ہے۔ تو یہ سوال ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے دین یا دنیا کا کچھ فائدہ ہو، ایسے سوال ہو۔ لیکن عام طور سے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بس صرف آپس میں بحث چل رہی ہے کسی مسئلے کو لے کر، بس فون ملا دیا، کبھی بھی فون کر دیا، کسی بھی بات کو لے کے فون کر دیا۔ بہت سارے مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دین یا دنیا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، مگر لوگ ان کو بھی معلوم کرتے ہیں، ان کے بارے میں جان کر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مگر پھر بھی سامنے والے کی نظر میں یہ بننا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس مہینے میں نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، تراویح نہیں پڑھی ہے، نیک کام نہیں کر رہے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ لوگ ترس کے اور پاس بٹھانے کے اور سمجھانے کے قابل ہیں۔ اس بارے میں میں اپنے آپ کو گناہ گار مانوں گا۔ اس محلے کے اندر، اس بستی کے اندر اگر کوئی بھی بے روزے دار ہے، اگر کوئی بھی آدمی زکوٰۃ دینے سے دور ہے یا نیک کام کرنے سے دور ہے، تو اس بارے میں میں اپنی کمی مانوں گا کہ میں اس کو سمجھانے میں ناکام رہا اور میں اپنی بات اس تک نہیں پہنچا سکا۔ اس بارے میں مجرم میں اپنے آپ کو مان رہا ہوں۔ میں اس کے اوپر کسی طرح کی ٹون بازی نہیں کسوں گا اور کسی طرح کا کمنٹ نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے بارے میں۔ میں اس بارے میں بھی خود کو ہی مجرم مانوں گا اور خود کو ہی مجرم سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی بات ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکا۔ بہرحال رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ کر لوگ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک صاف کرتے ہیں۔ تو مسلمان اس مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں ہی زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے چاند کی تاریخ کے حساب سے نکالیں گے، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں نکالیں گے۔ اب لوگ رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہیں، جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان سے رمضان تاریخ یاد رہتی ہے، کیونکہ عام دنوں میں جو 11 مہینے ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں، مہینے کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تاریخ کے بارے میں بھی اور اس مہینے کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے سے نیک کام کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے، ایک جگہ پر
गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। एक जगह पर ये लिखा, दूसरी जगह पर लिखा 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। हदीसों के अंदर भी इसी तरह से लिखा हुआ है। तो कुरान और हदीस से ये मालूम होता है कि इस महीने में मोमिन के रिज़्क़ को भी बढ़ा दिया जाता है और इस महीने में मोमिन के नेक आमाल का अजर और बदला भी बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल मुसलमान इस महीने में ज़कात अदा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ज़कात अदा तो करते हैं मुसलमान, ज़कात तो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मैं लोगों से आम तौर से ये बात कहता भी हूँ कि बहुत सारे लोग तो ज़कात देते ही नहीं हैं, और जो देते हैं तो वो ज़कात सही जगह पर खर्च नहीं करते। वो लोग ज़कात सही जगह पर नहीं लगाते। बस कोई भी आया, कैसा भी हो, फ्रॉड हो, सही हो, गलत हो, या नकली हो, जाली हो, कुछ भी हो, जो मांगने आ गए दे दो बस। ज़कात के बारे में याद रखिए कि कुरान करीम के अंदर जगह जगह पर लिखा, 80 से ज़्यादा जगहों पर लिखा है वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करो। कहीं भी नहीं लिखा कि ज़कात फेंक दो, ज़कात दे दो, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़कात अदा करनी है। यानी जो ज़कात लेने का हकदार और मुस्तहिक है, ज़कात उसी को देनी चाहिए। जो ज़कात लेने का हकदार ना हो उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए। इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। आज हमारे यहाँ पर इस बारे में बहुत ज़्यादा गफलत और लापरवाही पाई जा रही है। लॉकडाउन का ज़माना ही ले लीजिए, हमने लॉकडाउन में देखा कि मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमाम और मदरसों के मुदर्रिस भूखे मरते रहे, मगर लोगों ने, आम लोगों को इतनी ज़्यादा ज़कात दी और इतना ज़्यादा राशन दिया कि लोगों ने घर के घर भर लिए, और फिर बाद में उस राशन को बेचकर उन लोगों ने शराबें पी हैं। हमारी नज़रों में ऐसे लोग हैं कि उन्होंने ज़कात के नाम पर, राशन के नाम पर बहुत मोटा माल इकट्ठा कर लिया, हालांकि वो ज़कात लेने के हकदार नहीं थे। हमारी नज़रों में ऐसे मुअज्जिन रहे हैं, ऐसे इमाम रहे हैं हमारी नज़रों में, और ऐसे मुदर्रिस रहे हैं कि जिन्होंने गरीबी से तंग आकर इस लाइन को ही छोड़ दिया। और ऐसे भी लोग हमारी नज़रों में आए हैं कि जिन इमामों ने, जिस इमाम या मुअज्जिन ने गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, ऐसे भी लोग हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना है, मुक़द्दस जगह है, सारे दिनों का सरदार है जुमे का दिन, और मस्जिद के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी के मिंबर पर बैठकर बयान कर रहा हूँ, रोज़े की हालत में हूँ, दुआ की कबूलियत का वक्त है, जो बातें बतला रहा हूँ सच बातें बतला रहा हूँ। और ये बयान रटा हुआ नहीं होता है, किताबों के अंदर देखा हुआ भी नहीं होता है, बल्कि आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, पकड़ता हूँ, उसके बाद वही बातें आपके सामने बयान करता हूँ और बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो लॉकडाउन में लोगों ने ये देखा, हमने देखा लोगों को, उन्होंने ये कह दिया कि हम मदरसे वालों को ज़कात नहीं देंगे, हम मदरसे वालों को ज़कात का पैसा नहीं देंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इमामों तक और मुअज्जिनों तक ज़कात का पैसा और मदरसों तक ज़कात का पैसा पहुंचाया जाए, लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद ज़कात देने वालों ने साफ मना कर दिया कि हम ज़कात का पैसा मदरसे वालों को नहीं देंगे। इसी का नतीजा है, यहाँ की रिपोर्ट बतलाती है कि इसी उत्तर प्रदेश में, ये जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 3 लाख बच्चों ने इन मदरसों को छोड़ दिया। उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, रिपोर्ट बतला रही है, उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, उन्होंने इस लाइन को ही छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी में लग गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों, अगर तुम मदरसों को अपनी ज़कात दे रहे हो तो तुम मदरसे वालों पर एहसान नहीं कर रहे हो। आज हमारे मदरसों के सफीरों का भी ये हाल है कि मस्जिदों में जाकर चापलूसी के अंदाज में बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मदरसे चलाना मदरसे वालों का इस उम्मत पर एहसान है। अगर मदरसे न रहे तो याद रखो, मुझे वही बात याद आती है जो हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने मेरठ शहर के एक जलसे में कही थी कि मुसलमानों, अगर तुम ये समझते हो कि हम अपना पैसा इन उलमा को देकर इन पर एहसान करते हैं तो इनको पैसा देना बंद कर दो, मगर याद रखो 50 साल के बाद
تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے والا اور تمہارے نکاح پڑھانے والا اور تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا ایک بھی مولوی نظر نہیں آئے گا۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دی اور اپنے امام اور مؤذنوں کو سنبھال کر نہیں رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اماموں کی، مؤذنوں کی اور حافظوں کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے مدرسوں کا یہ حال ہے کہ جن مدرسوں میں 2000 بچے پڑھا کرتے تھے ان مدرسوں میں 300-400 بچے پڑھ رہے ہیں۔ آخر کہاں چلے گئے وہ بچے؟ ان بچوں نے اس لائن کو ہی چھوڑ دیا، ان بچوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، جب کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں تباہی آتی ہے، جب کہیں پر پریشانی آتی ہے اور لوگ اس جگہ کو چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اٹھاتے ہیں۔ اپنے مکان کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے مکان سے بھاگنے کے لیے، اگر سیلاب آ جائے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے لوگ اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا چاندی روپیہ پیسہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے لاک ڈاؤن میں الٹے دماغ کا استعمال کیا۔ اس امت کا سب سے قیمتی ہیرا، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کو امام کہا جاتا ہے اور جن کو مؤذن اور مدرس کہا جاتا ہے، جو ہمارے مدرسے ہیں، جو مدرسے ان مسجدوں کو، اس تبلیغی جماعت کو اور تمام شعبوں کو علماء دیتے ہیں، انہی مدرسوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آج اسی کا نتیجہ ہے، مسلمانوں نے سب سے قیمتی چیز کو اور سب سے قیمتی لوگوں کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 لاکھ بچے مدرسوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان لائنوں کو چھوڑ دیا، جو بیچارے 7,000 10,000 روپے لے کر اس دین کی خدمت کر رہے تھے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا کہ اب ہمیں دین کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنا کاروبار کریں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے۔ اس لائن میں لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں، اس لائن میں لوگ ہمیں گرا ہوا سمجھتے ہیں، اب ہم کاروبار کریں گے، کچھ بھی کام کریں گے، اپنے بیوی بچوں میں رہیں گے، کام پر جائیں گے، کام کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں میں ٹائم گزاریں گے۔ بہت سارے مولویوں نے اور بہت سارے حافظوں نے اور بہت سارے مفتیوں نے اور بہت سارے قاریوں نے اور بہت سارے مدرسوں میں پڑھانے والوں نے اس لائن کو چھوڑ دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں گاؤں گاؤں گیا، اپنی رشتہ داریوں میں گیا، وہاں پر میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس طرح کے کپڑا بیچنے والے، سامان بیچنے والے، گلیوں میں گاڑیوں پر سامان بیچنے والوں سے ملاقات ہوئی، جو لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسوں میں پڑھایا کرتے تھے، مگر لاک ڈاؤن نے انہیں ایسا کر دیا کہ انہوں نے مدرسے ہی چھوڑ دیے، انہوں نے مسجدیں چھوڑ دی، انہوں نے مؤذنی چھوڑ دی اور انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آج وہ مزے لے رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ذرا دیکھ اس کو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے۔ ذرا دیکھ اس کو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے۔ رکھا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں؟ اور شاعر نے یہ کہا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہر جگہ چل رہے ہیں، مگر مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ رسید لے کر آنے والے شیخ الحدیث کو، اس کو کہ جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اگر اس کے ہاتھ میں یہ رسید آ جائے تو وہ سماج کا سب سے گرا ہوا انسان اور کمیشن خور کے نام سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اتنی گندی سوچ ہو گئی مسلمان کی کہ رسید لے کر آنے والا ہر مولوی تمہاری نظروں میں کمیشن خور ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جو لوگ 10 روپے نہیں دے سکتے وہ سب سے زیادہ باتیں بناتے ہیں مدرسے والوں کے خلاف، اور جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کوئی مر جائے، کوئی گزر جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، تو سب سے پہلے وہی جاہل لوگ مدرسوں میں آ کر ان علماء کی خوشامد کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے بھیج دیے جائیں قرآن خوانی کرنے کے لیے۔ اب کہاں گئی تیری وہ مردانگی، کہاں گیا تیرا وہ اکھڑ پن؟ تو جو کل تک ایٹیٹیوڈ میں تھا، کہاں چلا گیا تیرا ایٹیٹیوڈ؟ ان مدرسوں کو 10 روپے نہ دینے والا سب سے زیادہ باتیں بناتا ہے،
میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ زکوٰۃ پھینکو، کہیں نہیں لکھا، ہر جگہ پر یہ لکھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی زکوٰۃ ایسے آدمی کو دو جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو، کم سے کم ایسے آدمی کو تو دو جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو۔ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں ایسے مدرسے موجود ہیں کہ جن مدرسوں میں ہماری زکوٰۃ جانی چاہیے، اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر سب سے پہلی صف میں میرے استاذ محترم موجود ہیں جنہوں نے مجھے اتنا بولنا سکھلایا، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ بیان انہی سے کراؤں، مگر میں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے سامنے تھوڑا بہت بولنے کا مجھے موقع مل جائے تو شاید میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہو، اس لیے میں ان کے سامنے بولنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ ابھی تقریباً 2 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے وہاں مدرسے میں بلایا، اجراڑے کے مدرسے میں، وہاں پر بولنے کا موقع دیا، تو وہاں پر جو میں نے جملہ بولا وہ جملہ مجھ سے بعد میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا جملہ اخلاص سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات کہی کہ اتنے سارے مولانا عبداللہ مغیثی صاحب جو اجراڑے کے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے استاد جنہوں نے مجھے بولنا سکھلایا وہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، بہت دور دور کے مہمان۔ تو میں نے اپنی باتوں میں یہ بات کہی کہ میں ان کے سامنے بول نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے بولنا سکھلایا، مگر میں کیوں نہ بولوں کیونکہ بولنا بھی انہوں نے مجھے سکھلایا۔ ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے مگر بولنا انہوں نے سکھلایا، اس لیے انہی کے سامنے بولوں گا، ان کی شان میں بولوں گا، ان کی حمایت میں بولوں گا۔ جبکہ آج میں نے قرآن کریم کی وہ آیت دیکھی تھی جمعے سے پہلے، انما الصدقات للفقراء کے زکوٰۃ لینے کے حقدار کون ہیں، مگر لوگ میری کچھ باتوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مدرسوں کا نمبر 7ویں نمبر پر بتلایا، وفی سبیل اللہ، اس کے اندر بتلایا کہ مدرسوں کو تو بعد میں دیکھ لو۔ اب نہیں رہا وہ زمانہ، مدرسے والوں کا مسلمانوں پر احسان ہے، مدرسے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے سفیر چندے کے لیے بھیجیں کہ جو چاپلوسی کے انداز میں نہیں بلکہ مسلمانوں پر ان کا احسان ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں اور اپنے مدرسوں سے، اپنے کمروں سے نکل کر ان سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ہاپوڑ شہر کی سڑکوں پر، تو ان گھومنے والوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ یقین کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ میں ابھی ادھر کو بائک پر جا رہا تھا، پرسوں کی بات ہے، بہت تیز دھوپ پڑ رہی تھی، مدرسوں کے سفیر گلے میں بیگ ٹانگ ٹانگ کر سڑکوں پر آوارہ، جیسے کوئی آوارہ گھومتا اس طرح سے گھوم رہے تھے۔ مجھے بڑا احساس ہوا، لیکن وہی چیز یاد آتی ہے کہ اگر مسلمانوں نے ان مدرسوں کا ساتھ نہ دیا، اگر مسلمانوں نے ان مدرسوں کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو وہی حال ہوگا جو مسلمانوں کا اسپین میں اور اندلس میں ہوا۔ آپ وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میں جو بھی بات آپ کو بتلا رہا ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ابھی آ رہی ہے میرے ذہن میں نے پہلے سے یہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مسلمانوں کا وہی حال ہوگا، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کا، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن آنے والی نسلوں کا یہ حال ہوگا کہ آنے والی نسلوں کو جنازے کی نماز پڑھانے والا مولوی نصیب نہیں ہوگا اگر یہی حال مسلمانوں کا رہا۔ جو حال مسلمانوں کا اسپین میں اور اندلس میں ہوا کہ وہاں پر سب سے پہلے مدرسوں کو ختم کیا گیا اور علماء کو پابند کیا گیا، علماء کو ختم کیا گیا اور مسلمانوں کی کتابوں کو ختم کیا گیا۔ جب یہ تمام چیزیں وہاں سے ختم کر دی گئی تو وہاں کے مسلمان یا تو عیسائی بن گئے یا وہاں کے مسلمان اسپین اور اندلس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہی حال اس ملک بھارت کے مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ اس لیے سمجھ لو ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ان مدرسوں کا ساتھ دے دو۔ میں تم سے، آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے مدرسوں کا مخالف سمجھتے ہیں۔ جب میں یہاں پر آنے والے سفیروں کی رسیدیں چیک کرتا ہوں تو لوگ مجھے مدرسوں کا مخالف سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھی انہی مدرسوں کا پلا بڑھا ہوں، میں نے آنکھیں انہی مدرسوں میں کھولی ہیں، مجھے ہوش انہی مدرسوں میں آیا ہے۔ آپ یقین کرنا، مجھے معلوم نہیں ہے
کہ میں نے کتنی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن مجھے ہوش انہی مدرسوں میں آیا ہے۔ ہم نے بچپن میں کھیلا نہیں ہے، ہم نے بچپن میں قرآن کریم کے ورقوں سے کھیلا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوئے ہیں، اس لیے مدرسوں کا آپ پر احسان ہے۔ میں ابھی ایک مسجد میں پرسوں رات بلال مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر قریب میں مدرسہ ہے، میرے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ میں نے بیان میں یہ کہا، اس مدرسے کے محتمم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ میرے دوست ہیں، میرے جونیئر ہیں، قاری صاحب ہیں، عمر میں بھی مجھ سے کم ہیں، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ قاری صاحب اس اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو آپ کا احسان میری آنے والی نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ اگر آپ نے میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو آپ کا یہ احسان میرے سر پر سے میری آنے والی نسلیں بھی نہیں اتار سکتی، اور ان مدرسوں کا اور ان علماء کا ہم پر احسان ہے، ورنہ یہ آج مدرسے بند کر کے بیٹھ جائیں گے مدرسے بند کر کے۔ آج لوگ کہتے ہیں شہر کے اندر مولویوں کے بارے میں، حالانکہ میں اس مدرسے کا نام لیتا، لیکن اس وقت اس مدرسے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرے استاذ محترم بیٹھے ہیں۔ ہاپوڑ شہر کے ہی ایک مدرسے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس مدرسے کے جو مولوی ہیں ان کے پیٹ موٹے ہو گئے، ان کے 10-10 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جگہ پر 10-10 20-20 پلاٹ، چندہ لاتے ہیں کھاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی تحقیق کی اس چیز کی کہ وہ چندے کا ہی مال ہے؟ کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ وہ چندے کے مال سے ہی پلاٹ خرید رہے ہیں؟ کیا تمہیں اس بارے میں معلوم ہے؟ نہیں، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اس طرح سے۔ میں نے صبح فجر کی نماز میں یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی آدمی شراب خانے سے نکل رہا ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی شرابی ہے، نہیں سمجھنا چاہیے اس کے بارے میں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ روزانہ شراب کے ٹھیکے میں جاتے اور وہاں سے بوتلیں خرید کر لاتے اور لا کر چلے جاتے اپنے گھر میں۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ ان حضرت نے شراب پینی شروع کر دی۔ جب لوگوں میں شور ہو گیا تو ایک آدمی نے ان کا پیچھا کیا کہ دیکھوں تو صحیح ہے شراب کا کرتے کیا ہیں۔ اس نے ان کا پیچھا کیا، جاسوسی کی، اس نے یہ دیکھا کہ انہوں نے شراب کی بوتلیں خرید کر وہ لے جاتے تھے اور لے جا کر ان کو پھوڑ دیا کرتے تھے، شراب سے بھری ہوئی بوتلوں کو۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ بتلایا کہ اگر میں نے روزانہ 10 بوتلیں بھی پھوڑ دی تو اللہ کے 10 بندے شراب پینے سے بچ جائیں گے، اس لیے میں اس کام کو کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی فاحشہ اور بدکار عورتوں کے کوٹھے پر سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ مت سمجھو کہ وہ آدمی غلط کام کر کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں تبلیغ کر کے آ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں سمجھا کر آ رہا ہو۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہو گئی کہ مولوی صاحب کا پیٹ موٹا ہو گیا۔ یہ مولوی صاحب وہ مولوی صاحب ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں 2 یا 3 یا 4 گھنٹے سوتے ہیں، مگر 20 گھنٹے یہ بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے پیٹ موٹا ہو گیا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ موٹا ہو گیا ہو، مگر ان مسلمانوں کا کیا کیا جائے جو ہر چیز پر انگلی اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ لوگ مولویوں پر الزام لگاتے ہیں کہ مولوی کمیشن پر چندہ کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ہر آدمی 40% پہ چندہ کر رہا ہے کیا؟ بتاؤ۔ ہر آدمی 50% پہ چندہ کر رہا ہے، تمہارے پاس میں کیا ثبوت ہے؟ بڑے بڑے مولویوں پر جو لوگ دن رات قرآن و حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تم نے ان پر بھی الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس شہر کے اندر میری نظروں میں ایسے بہت سارے مولوی ہیں کہ جن کا کام مدرسوں میں پڑھانے کے سوا اور پارٹی ڈیلری کا بھی ان کا کام ہے، وہ پلاٹ کی لیوا بیچی بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان کے کام ہیں۔ ایسے بھی مولوی میری نظروں میں ہیں کہ جن کے بچے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے کما رہے ہیں۔ میں آپ کو سب کی مثالیں دے دوں گا، اکیلے میں سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کسی کے بارے میں غلط مت سوچو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت کو سنوارو، کسی پر الزام مت لگاؤ۔ جن کے بارے میں بول رہا ہوں وہ ان کے یہاں سے میرے پاس آٹے کی بوری بھر کر نہیں آتی ہے، نوٹوں کی بوری بھر کر نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں۔ آپ سوچو گے ہمارے امام صاحب تنخواہ 7-8 ہزار روپے، کلف کے کپڑے، 1,500 روپے کی چپل،
5 मीटर की पगड़ी, इतनी महंगी टोपी, 1400 बल्कि 5000 रुपए की घड़ी, इतना कहां से आता है इनके पास में? शायद घोटाले कर रहे होंगे, शायद घोटाले कर रहे होंगे। 30-35 हजार रुपए के जेबों में मोबाइल, इतना कहां से आ रहा है? क्या आप अपने इमामों को हदिया नहीं देते हो? बताओ बोल के, जोर से बोलो, बोलो। नहीं बोल रहे, जो नहीं देता वो नहीं बोल रहा, देने वाले बोलो, देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। इमाम साहब मेरी तरफ से आपके लिए हदिये में मोबाइल। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक आदमी से कहा कि हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, इनके लिए थोड़ा कपड़े का इंतजाम कर दो। उसने बेचारे ने कहते ठीक है चलो जी बाजार को चल दिए। अब वहाँ जाने के बाद उसने बच्चों को कपड़े दिलवा दिए, ठीक है। मुझसे कहने लगा आप भी ले लो। मैंने की ज़कात के? अजी कैसी बात कर रहा हूँ? मैंने की ज़कात के नहीं, ज़कात मैं खुद देता हूँ, मैं ज़कात के नहीं ले सकता, आपके लिए हदिया है। मैंने कहा हदिया के दे दो, ज़कात के नहीं। इन मौलवियों को देते भी आप हो, इन मौलवियों पर इल्जाम भी आप लगाते हो, इन मौलवियों की जेबें भी आप भरते हो, इन मौलवियों को हदिये भी आप देते हो, और इन मौलवियों के गले में बुराई का तोक भी आप ही पहनाते हो। आखिर आपके अंदर इतनी मुनाफिकत कहां से आ गई? न देने वाले लोग इल्जाम लगाते हैं, न देने वाले, देने वाले इल्जाम नहीं लगाते। हमारी नजरों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तरावी, कुरान करीम तरावी में मुकम्मल होने पर अपने इमामों की बहुत ज्यादा वो लोग खिदमत करते हैं। मैं रोजाना कहीं ना कहीं पर मस्जिदों में दुआ कराने के लिए और बयान करने के लिए जा रहा हूँ। रोजाना बुक रहता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जाकर देखता हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सुनने में आता है कि किसी ने बाइक दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, ये तो सुनने में आता है। देखने में ये आता है कि हमारी जो दादरी है जहाँ पर मैं रहता हूँ, रहने वाला तो मैं सलाई का हूँ, लेकिन दादरी में हम तकरीबन 32 साल से रह रहे हैं मेरे वालिद मोहतरम। वहाँ पर ये होता है कि मेरे वालिद साहब को तरावी में मिले 1.5 लाख रुपए। दूसरी मस्जिद वाले कहने लगे हम तो 2 देंगे, तीसरी ने कहा हम 3 देंगे। आखिर में जो बहस हुई, आखिर वालों को मिले 5 लाख। किसने दिए? वो आपने। अब अगर उसने उन 5 लाख का प्लॉट खरीद लिया तो फिर इल्जाम क्यों लगा रहे हो उस पर? सोचो इस बात को। मुझे बयान करना था ज़कात लेने के हकदार कौन कौन हैं, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम का चेहरा देखने के बाद मेरे जहन में जो बातें आ रही, मैं वही बातें आपके सामने बतला रहा हूँ। इसलिए इल्ज़ाम लगाने छोड़ दो, दूसरों के बारे में गलत बातें सोचनी छोड़ दो। कुरान करीम साफ कह रहा है 26वें पारे में सूरह हुजुरात के रुकू नंबर 2 में लिखा है इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, बहुत सारी बदगुमानियां गुनाह होती हैं। आदमी बदजन हो जाता है, इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? ये मस्जिद का माल मार रहा होगा, ये मदरसे के चंदे में से रसीदें मार रहा होगा। अब यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात आ रही है कि जी हमने तो बहुत सारी रसीदें पकड़ रखी हैं नकली। वो आदमी भी नकली है, वो मौलवी नहीं है, आदमी भी नकली है। मैं भी छपवा सकता हूँ रसीदें किसी भी मदरसे की, वो नकली आदमी है। नकली आदमियों की गलतियों का इल्जाम असली लोगों पर नहीं लगाया जा सकता है, याद रख लीजिए। वो गलत लोग हैं, मैं फिर कहूंगा वो गलत लोग हैं, लेकिन हमारे जो उलमा हैं या हमारे जो मदरसे हैं उनमें गड़बड़ियां नहीं होती हैं, मदरसों के अंदर गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन लोग मदरसों पर भी इल्जाम लगाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी नजरों में जो मदरसों का खाते ही नहीं है। जब मैं छोटा सा था और मैं दादरी में पढ़ता था मदरसे में, तो हमारी वालिदा अपनी रिश्तेदारी में कहीं भी चली जाती थी तो हमारे वालिद साहब उसमें मदरसे में ही पढ़ाते थे, रोड वाले में। आज भी वहीं पढ़ाते हैं दादरी में, जो रोड पर मदरसा है। तो मैंने ये देखा कि मतबख में जो खाना बनता है बच्चों के लिए, मेरे वालिद मोहतरम कहते थे कि एक खुराक मुझे दे दो। मैंने खुद देखा अपनी जेब से पैसे निकाल कर कि ये पैसे इसके हैं, ये जो आपने मुझे खाना दिया इसके पैसे हैं। तो वो कहते थे कि आप तो यहाँ के मुदर्रिस साहब खा सकते हो। नहीं, मैं नहीं खा सकता। मेरे वालिद ने मुझे हलाल खिलाया है। इसीलिए परसों रात एक मस्जिद में जाकर, जहां पर लोग इमाम के मुखालिफ हो रहे थे और पूरी मस्जिद के लोग इमाम को निकालना चाहते थे, मैंने वहां पर बयान किया। और वहां पर बयान करने के बाद इमाम साहब ने बतलाया कि सारे लोग उनके मुत्तहिद हो गए हैं। मैंने बयान में ये बात कही, आइंदा बुलाना या मत बुलाना। मैंने कहा उन लोगों से आइंदा बुलाना या मत बुलाना, मगर बात वही कहूंगा जो सच्ची होगी।
اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دو، مدرسوں کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ ان مدرسے کے لوگوں نے، ان مدرسے کے مولویوں نے اس دین کو بچانے کی ذمہ داری اپنے سروں پر لے رکھی ہے۔ اگر انہوں نے مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دیا تو ہمارے بچے وہی کریں گے جو آج اسکولوں سے آ کر رہے ہیں۔ اس لیے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بیان مجھے کرنا تھا زکوٰۃ لینے کے حقدار کون کون ہیں، مگر بھلا ہو، عمر لمبی ہو میرے استاد محترم کی کہ میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا اور میرے اندر سے جو انہوں نے بھرا تھا، کلو اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن ٹپکاتا ہے وہی جو ہوتا ہے اس میں۔ انہوں نے جو بھرا تھا میں نے وہ اگل دیا۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے استاد محترم کے لیے آپ سے اعلان کر رہا ہوں